Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائی، آج کی اس مبارک دن محفل میں آپ جیسے عظیم شخصیات کے سامنے علم دین کی موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، علم جو ہوتا ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم دنیاوی علم ہوتا ہے اور ایک اخروی علم ہوتا ہے۔ دونوں علم ہی انسان کو میرے بھائی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ دونوں علم کے ذریعے انسان کی شان و شوکت بڑھتی ہے، لیکن دنیاوی علم جو ہوتا ہے وہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے۔ دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی انسانوں کو اونچا مقام عطا کروا سکتا ہے۔ دنیاوی علم صرف اس دنیا کے اندر ہی انسانوں کو عالی مقام تک پہنچا سکتا ہے، لیکن جب مر جائے پھر مرنے کے بعد دنیاوی علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن میرے بھائی، اخروی جو علم ہوتا ہے وہ دونوں جہاں میں انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ اخروی علم انسان کو دنیا کے اندر بھی عالی مقام تک پہنچاتا ہے، شان و شوکت عطا کرواتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کو اخروی علم عزت عطا فرماتا ہے۔ دونوں علم میرے بھائیوں سیکھنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ علم کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، اتنا اونچا مقام جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ علم کی بدولت ہی میرے بھائیوں انسان کے اندر انسانیت آتی ہے۔ علم ہی کی روشنی سے انسان
حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ علم تو اتنا اونچا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی شے تھی جس کے ذریعے آدم کو ملائکہ پر فوقیت حاصل فرمایا؟ اے مسلمانوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر، اللہ فرماتے ہیں انسان کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اے مسلمانوں، وہ کون سی شے تھی جس کے ذریعے انسان کو اس دنیا کے اندر میرا اللہ نے اپنا نائب بنایا؟ اے مسلمانوں، وہ علم ہی تو ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے سچی پکی پاک باز کتاب جسے ہم اور آپ قرآن کریم کو نام سے جانتے ہیں، جس قرآن کو ہم نے بلا دیا لیکن غیروں نے نہیں بلایا ہے، اس قرآن کریم کو جب نازل ہونے کا وقت آتا، میرے نبی کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں نازل فرماتے ہیں میرا اللہ۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو میرے نبی کے اوپر نازل ہوا، اس آیت کا تعلق بھی میرے بھائیو علم ہی سے ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پڑھیے اپنے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے۔ یہ علم تو میرے بھائیو اتنا اونچا مقام رکھتا ہے، جس علم کے پیچھے، جس علم کو آج خاص طور سے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلوں علم اور جہل کے اندر کیا فرق ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان راتوں کو جاگ کر گندی فلموں دیکھنے والا اور رات کو جاگ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ رات کو جاگ کر دوسروں کے خلاف تدبیریں بنانے والا اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، اپنے ماں باپ کا نافرمان اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ نمازوں کی پابندی کرنے والا اور نمازوں کو چھوڑنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے لوگوں، نبی کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی باتوں کو ماننے والا اور اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے میرا اللہ علم کے سلسلے میں فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرا اللہ فرماتا لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ، جنت والے اور جہنم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اے لوگوں، ان آیات کے اندر جو اللہ طیب، حیات اور پاکیزہ چیز اور جنت کا جو تذکرہ کیے ہیں اس آیات کے اندر، اصل میں یہ الفاظ اللہ نے علم کے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں جو انسان کو بلندیاں ملتی ہے، یہاں جو انسان اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس کے پہنچنے میں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرا اللہ نے اپنے نبیوں کو نہ جانے کتنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ویسے نہیں بھیجا بلکہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو امتیازی علوم عطا فرمائے تھے، جس کے ذریعے ظاہری طور پر نبی کو بلندیاں ملی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرا اللہ
اللہ ایک مرتبہ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتے میرے بندے آدم کو پورے کائنات کا سیر کراؤ، پورے کائنات کا ذرا سیر تو کراؤ تاکہ آدم کا بزرگ ہونا معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں ہمیں معلوم ہے آدم کو میرا اللہ نے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد میرا اللہ نے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کرنے کو کہا؟ کچھ تو میرے بھائیوں بات ہوگی، میرا اللہ نے کوئی بھی کام ویسے نہیں کیا، میرا اللہ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنایا۔ میرا اللہ نے فرشتوں کو کہا ذرا میرے بندے آدم کو تو سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کروایا؟ میرا اللہ اس کا وجہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا، کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو بہت ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، بہت ساری چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا۔ ہاں اللہ کی نورانی مخلوق جو کبھی گناہ کو سوچ بھی نہیں سکتے، میرے اللہ کے فرشتے میرا اللہ اس کو کہہ رہے آدم کو سجدہ تو کر۔ اس چیز کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ایک عارف باللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اگر آدم کو چند چیزوں کا نام کا علم ہو جائے تو میرا اللہ فرشتوں کو مجبور کر دے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اے مسلمانوں اگر آپ اپنے بچوں کو میرا اللہ کا نام یاد کرائیں، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، مسلمانوں آپ کا میرے اللہ کے نزدیک کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح۔ میرا اللہ کے چہیتے نبی موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی کلیم اللہ جب چاہتے اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا موسیٰ کو صرف ایک چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے چلنا پڑا۔ وہ خضر جن کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے، وہ نبی ہے یا نہیں؟ ہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن نے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، لیکن ان کے علم نے قید خانے سے نکال کر بادشاہی تخت پر بٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ سلیمان کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، کتنے بڑے نبی ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، ہواؤں پر حکومت کیے، جناتوں پر حکومت کیے، درندوں پرندوں پر حکومت کیے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد کی بات ان کو ماننی پڑی۔ کب؟ جس وقت سلیمان بہت غصے میں تھے۔ کیوں ماننی پڑی؟ اس ہدہد پرندے کو اس چیز کا علم ملا جس کا سلیمان علیہ السلام کو میرے بھائی علم نہیں تھا۔ یہ علم کا مقام ہے، یہ علم دین کی تو میرے بھائی اتنی اہمیت ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی حدیث طالب علم کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم، کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک سال کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ آگے میں نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے ایک درجہ جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، جتنا قدم وہ اٹھاتا ہے اتنے درجہ جنت کے اندر ان کے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ علم کا مقام۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، میرے اللہ کی مخلوق، زیادہ تر مخلوق اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتی ہے۔ آگے میں نے بھی فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی شخص طلب علم میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 72 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے طالب علم کی میرے بھائیوں فضیلت، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو طالب علم ہی نہیں بنانا چاہتے۔ یہ تو طالب علم کی فضیلت ہے، جو طالب علم بن کر عالم بن جائے اس کا کیا کہنا، اس کا میرے بھائیوں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی حدیث ہمیں نبی نے فرمایا
اے لوگوں کل قیامت کے دن علماء کی جماعت ہوگی، میرا اللہ کہیں گے علماء کی جماعت سے اے میرے علماء میرے نبی کے وارث، یہ جہنم ہے یہ جنت ہے، تم جنت تمہارے لیے جنت میں جانے کا فری ہے، تم چلے جاؤ۔ تو علماء کی جماعت جنت میں جانا شروع کر دیں گے، پھر میرا اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کروائے گا امکثوا ایھا العلماء، یہ علماء کی جماعت کھڑے ہو جاؤ، یہ دیکھو تو صحیح جہنم والے ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ منافق فاسق فاجر ہیں، آج تم جس کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے، جس کی آج تم سفارش کرو گے، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک عالم دین کا تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا، اتنا اونچا مقام و مرتبہ آج ہم اپنے بچے کو حاصل کرانا نہیں چاہتے۔ عام کا تو چھوڑو، خاص کا یہ حال، اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ بعض کے بچے تو یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں، کب گھر میں آتے کب چلے جاتے معلوم ہی نہیں ہوتا، کب آئے ہیں صرف جمعے کے دن ان کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں عام کی بات نہیں کر رہا، خاص کی یہ بات ہے، سب کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اپنے بچے کی ایسی تربیت کیے ہوئے ہیں، اس بیچارے کی بچے کی کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی، لیکن بعض خاص ایسے بھی ہیں ان کے بچے کبھی دکھتے ہی نہیں، صرف جمعے کے دن جائے نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو علم دین سے دور کر دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ ایک طالب علم کو خواب میں دیکھتے جو ان کے زمانے میں انتقال ہو گئے تھے، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم بہت خوش و خرم میں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں میرے بیٹے بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ طالب علم کہتے ہیں میرے استاذ محترم میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس طالب علم کو بہت اونچا مقام عطا فرماؤ، جتنے انہوں نے مسئلے سیکھے اور سکھائے ہیں ہر مسئلے سیکھنے اور سکھانے پر ان کے درجے کو بلند کرتے جاؤ۔ یہ ہے طالب علم کا مقام و مرتبہ۔ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، کون داؤد؟ سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام، یا اللہ میں تنہائی چاہتا ہوں، میں تنہائی میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی جھمیلوں سے تو مجھے بری فرما، میری یہ خواہش میری تمنا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے داؤد یہ تو تیری خواہش ہے، تیری تمنا، تو میری خواہش بھی سن، میری یہ تمنا ہے تو خود بھی تو جنت میں جائے لیکن تو اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو جنت میں لے کے جائے، یہ میری خواہش ہے۔ عالم کی مثال میرے نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ یہ لوگوں عالم کی مثال عابد پر تو ایسی ہے جیسے کہ چاند کی مثال ستاروں پر ہوا کرتی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے، اب واقعے سے اندازہ کریں جب اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین میرے بھائیوں سکھائیں گے تو ہمارا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا ہوئی جب ان کی بیوی حمل سے تھی، وہ اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے علم دین حاصل کراؤں گا، مدارس میں داخل کراؤں گا۔ چند دن گزرتے ہیں، وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، اور ایک شخص ان کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھتے، پہلی بار خواب میں دیکھتے، جب دوسری بار ان کو خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے؟ وہ شخص جو مرا تھا بہت خوش ہے، بہت عالی مقام پر ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا میرے بھائی اس کی حکمت تو بتا، آج سے میں نے چند دن پہلے تجھے خواب میں دیکھا تو تیری یہ حالت نہ تھی، لیکن آج میں تجھے پھر خواب میں دیکھ رہا ہوں، تو بہت خوش نظر آتا ہے، تیرا بہت اونچا مقام
مقام نظر آتا ہے، وہ شخص کہتا ہے میرے بھائی یہ حکمت یہ ہے، یہ راز کی باتیں ہیں۔ جب میری بیوی حمل سے تھی میں نے اپنے دل میں تمنا کیا تھا اگر مجھے میرا بیٹا پیدا ہوا، اگر بچہ مجھے پیدا ہوا، اگر وہ لڑکا پیدا ہوا میں اسے علم دین حاصل کراؤں گا۔ میرے بھائی کو میری بیوی نے آج ہی میرے بچے کو مکاتب میں جا کے داخلہ کروایا ہے۔ میرے چھوٹے بچے نے آج ہی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ اس بسم اللہ کی برکت سے میرے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا جسے آج آپ دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے کا مقام، عزت شان، جسے آج ہم نے بھلا دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں جو آج تمہارے نزدیک علم پڑھانے والے ہیں، عالم دین ہیں، خدا را ان کی عزت کر لو۔ ایک زمانہ آئے گا دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ دنیا سے علم اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرا اللہ قرآن کو اٹھا لے گا، مسجدوں کو شہید کروا دے گا، نہیں میرے بھائیوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کی حدیث ہے میرا اللہ دنیا کے اندر سے قیامت کے قریب علم حاصل کرنے والے کو اٹھا لے گا۔ کون سا علم؟ علم دین۔ اندازہ کرو آپ کے قلعہ منگل میں کتنے عالم دین ہیں۔ یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا گاؤں، اس گاؤں میں کتنے مسلمان انجینئر ہوں گے، کتنے ڈاکٹر اور عالم کتنے ہیں، قرآن کریم کے حافظ کتنے۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ آپ کے اتنا بڑا گاؤں میں اتنی مسجدیں ہیں، گاؤں کا کوئی بھی حافظ آپ کی مسجد میں تراویح پڑھانے کو تیار نہیں ہے، آپ کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں علماء کی عزت کرو، 5 انگلی برابر نہیں ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے۔ 1000 عابد اگر مر جائے اتنا غم نہیں ہوتا، میرے نبی کی حدیث، اگر ایک عالم مر جائے جتنا غم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو 1000 عابد مرتا ہے وہ صرف اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے، مسجدوں میں عبادت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں روشنی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ مر گیا، وہ روشنی ختم ہو گئی۔ لیکن جب ایک عالم دنیا سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا، 1000 گھروں کے اندر سے روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگوں عالم دین کی عزت کرو، اگر تم ایک ثواب کا کام کرتے ہو، اگر وہی ثواب کا کام، وہی نیکی عالم دین کر لے ان کو 40 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تمہیں ایک ثواب ملے گا انہیں 40 درجہ زیادہ۔ اور میرے نبی کی حدیث ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگوں عالم کی مثال تمہیں کیا بتاؤں، ایک عالم عابد سے 500 گنا زیادہ ان کا عمل، ان کا زیادہ مرتبہ رکھتا ہے، 500 گنا زیادہ۔ اور 700 سال تک اگر عابد عبادت کرتا رہے وہ مرتبہ ایک مرتبہ اس کو حاصل ہوگا، لیکن عالم کو 500 گنا زیادہ وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ مرتبہ ہمیں کیسے حاصل ہو؟ اپنے بچے کو تو علم دین حاصل کرانے کو تیار نہیں۔ میں دینی علم کی باتیں نہیں کر رہا، میں دونوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ آج مسلمان قوم دنیاوی علم میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ آج جو ہماری جو ضرورت تھی، جو ہمارے فطرت ہونی چاہیے تھی، یہ فطرت آج غیر قوموں میں نظر آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں مولانا شبلی روحانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ ایک مرتبہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، اچانک جہاز میں خرابی آئی، جہاز ڈوبنے کو ہونے لگا، تمام کے تمام لوگ حیران و پریشان نظر آنے لگے، تمام کے تمام لوگ اوپر والے کو یاد کرنے لگے، کوئی بھگوان کو یاد کر رہا، کوئی اللہ کو یاد کر رہا، کوئی کسی کو یاد کر رہا۔ مولانا فرماتے ہیں میں اسی دوران ایک انگریز کو دیکھتا ہوں، وہ نوجوان ہوتا ہے،
کتابیں پڑھ رہا، مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ میں اس کے پاس جا کے کہتا ہوں میرے بھائی تجھے کچھ خبر نہیں ہے کیا؟ تجھے کچھ ڈر نہیں ہے؟ ہم کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں، کچھ لمحے کے مہمان ہیں، اب ہم تمام کے تمام لوگ پانی کے اندر ڈوب جائیں گے، لیکن ایسے خطرناک لمحے میں بھی تو کتابیں پڑھ رہا۔ وہ انگریز بچہ، انگریز نوجوان کہتا ہے حضرت اس میں افسوس کی کیا بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اوپر والے نے جو مجھے زندگی کے لمحات دیے ہیں میں اس کو کیوں گنواؤں؟ اگر ہماری موت آنی ہے تو آ جائے گی، لیکن جو چند لمحے یہ بچے ہیں میں کتاب کے مطالعے میں اس کو نہ گزار دوں۔ مجھے بتاؤ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوں گے؟ موبائل سے فرصت ملے تب نہ۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کراؤ۔ اور آپ نے اپنے بچوں کو علم دین حاصل نہ کرایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسا خطرناک زمانہ آئے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے بچیوں کو علم دین حاصل نہ کرایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ اپنے شوہر کی، تمہاری نہیں بلکہ اپنے شوہر کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ اسکول کالجوں کا دین ہے، ہمارے مسلمان بچی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ بیچاری دوسروں کے گھر جاتی ہے، اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، کچھ دن ہوتا ہے اپنے مائکے کو جانے کو تیار، اس کی ساس سسر کہتی ہے بیٹی ذرا ٹھہر جا، اپنے شوہر سے اجازت کو لے لے۔ وہ کہتی ہے اپنے ساس سسر کو کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ جو ماں باپ مجھے اتنا پڑھایا لکھایا، بچپن سے میری پرورش کی ہے، میں اس کے گھر کیوں نہ جاؤں؟ یہ میرے شوہر ہوتے کون ہیں مجھے اجازت دینے والے؟ میرے بھائی وہ زمانہ آ چکا ہے۔ ذرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بھی تو پڑھو۔ میرے نبی آئے ہوئے ہیں فاطمہ کو لینے کے لیے۔ میرے بھائی یہ واقعہ سن کر اپنے گھروں میں جا کے سنانا، اپنی بہنوں کے جا کے سنانا، اپنے ماؤں کو جا کے سنانا۔ فاطمہ کے پاس میرے نبی آتے ہیں، دونوں جہاں کے سردار آتے، ابا کس لیے آئے ہیں؟ بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ فاطمہ فرماتی ہیں ابا جان میری بات کا تکلیف نہ ماننا، ذرا ٹھہر جائیے۔ وہ اس لیے کہ میرے شوہر علی گھر میں نہیں ہیں، میں ان سے اجازت لے لوں۔ کس کو کہہ رہے؟ دونوں جہاں کے سردار سے کہہ رہے، جن کے لیے فرشتے بھی شرماتے ہوں، جن کی عزت تمام کے تمام نبی بھی کر رہے ہوں، جن کے صدقے میں میرے اللہ نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اس نبی کو فاطمہ فرما رہی، جنت کی سردار فرما رہی ابا جان ذرا انتظار کر لیں، ذرا علی کو آنے دیں، میں ان سے اجازت لے لوں۔ اے میرے بھائیو ذرا اندازہ تو کرو میرے نبی نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہوگی۔ آج ہماری کاش مسلمان بہنوں کے اندر ایسا ایمان ہوتا، ایسی تربیت ہوتی، ایسا علم ہوتا جو میرے نبی کے لاڈلی بیٹی کا ایمان تھا۔ اما میرے بھائیوں فاطمہ الزہرا میرے نبی کو کہتی ہیں انتظار کرو۔ میرے نبی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ہی دیر گزرتا ہے، علی آتے ہیں، علی کہتے ہیں اپنی بیوی سے خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے ہیں۔ فاطمہ کہتے ہیں علی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ علی فرماتے ہیں میں نے نبوت کی خوشبو سے پہچان لیا، ہمارے نبی ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ اے فاطمہ بتا تو صحیح ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی کس لیے آئے ہیں؟ فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ علی فرماتے میری بیوی تو چلی کیوں نہیں گئی؟ فاطمہ تو گئی کیوں نہیں؟ تو رکی ہوئی کس لیے ہے؟ فاطمہ فرماتی ہیں اے علی میں کیسے جاتی؟ میں آپ کے اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں؟ علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا تمہارا دماغ ٹھکانے پر تو ہے؟ تو میری عزت میری اوقات دونوں جہاں کے سردار کے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ اے میری بیوی تو کیوں نہیں گئی؟ تو فاطمہ فرماتے ہیں اے میرے شوہر بات وہ نہیں ہے، اگر آج میں بغیر اجازت کے چلی جاتی میں نبی کے پگڑی نبوت والی پگڑی کے اوپر قیامت تک انگلیاں اٹھتی رہتی۔ دونوں جہاں کے سردار کی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ اے مسلمانوں آج اپنے گھروں کا تو منظر دیکھو، آج تمہارے گھروں سے تم کو نکلنے کی دیر ہوتی ہے، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تمہاری بہن کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آتا۔
کبھی کسی کے ساتھ گھوم رہی، کبھی کسی کے ساتھ گاڑی پہ گھوم رہی۔ جب ان سے پوچھا جائے میری بہن تو کس کے ساتھ ہے، کہتی ہے کہ میرے بھائی ہیں۔ ہاں اپنے بھائی کو تو عزت دینے کو تیار نہیں، لیکن دور کے بھائیوں کے ساتھ وہ پارک میں جا کے گھوم رہی۔ اے مسلمان بھائیوں، فاطمہ کی زندگی کو دیکھو۔ فاطمہ فرماتی ہیں اگر آج میں چلی جاتی میرے بابا کے نبوت والی پگڑیوں کے اوپر قیامت تک انگلیاں اٹھتی رہتی، میں اللہ میں کیا جواب دیتی؟ علی فرماتی ہیں فاطمہ جلدی چلو، انتظار اللہ کے نبی سے نہ کراؤ۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر میں تبھی جاؤں گی، میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی دونوں جہاں کے سردار آگے آگے جائیں گے، اس کے بعد میں چلوں گی، میرے پیچھے آپ چلنا۔ علی فرماتے ہیں میری بیوی اے فاطمہ یہ حکمت کی باتیں ہیں، بتا تو صحیح اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے؟ جنت کی سردار فاطمہ کہتی ہے اے میرے شوہر میں یہاں تجھے نہیں بتاتی، میں اپنے میکے میں جا کے اس حکمت کو بتاؤں گی، اس راز کو بتاؤں گی۔ علی تیار ہو جاتے، آگے آگے اللہ کے نبی چل رہے، اس کے پیچھے دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی فاطمہ چل رہی، اس کے پیچھے علی بن مرتضیٰ ہیں، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی اپنے میکے پہنچتی ہے۔ علی فرماتے ہیں اے میری بیوی بتا تو صحیح وہ حکمت کی باتیں کیا ہے؟ میرے بھائی ذرا غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کیسی تربیت کی ہوگی۔ علی سے فرماتے ہیں میرے شوہر میں اللہ کے نبی کو آگے اس لیے چلایا، خدا کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، خدا کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے والد محترم کے علاوہ اور آپ کے علاوہ میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ دونوں جہاں کے سردار آگے میں نے ان کو اس لیے چلایا، جب وہ آگے چل رہے تھے ان کے قدم کو میں دیکھ رہی تھی، ان کے قدم کے نشان پر میں اپنا قدم رکھتی تھی، اپنا پاؤں رکھتی تھی، تاکہ زمین سے میرے پاؤں کا زمین سے پردہ ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے قدم کے اوپر آپ کا قدم اس لیے رکھوایا تاکہ آسمان کی ستاروں سے میرے اوپر کے قدم کو پردہ ہو جائے۔ یہ تھی دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی کی میرے بھائیو سیرت۔ کیا آج ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہنوں کی میرے بھائیو ایسی تربیت ہے، ایسا اللہ کے نبی کی باتوں پہ عمل کر رہے؟ دونوں جہاں کی سردار کی بیٹی تھی، ایسے گھر میں میرے بھائیو حسن حسین نہیں آتے تو کون آتے؟ ایسے گود میں حسن محسن نہیں آتے تو کون آتے؟ آج اسپتالوں میں جاؤ، اسپتالوں میں جاؤ، مسلمان بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، بزرگ کے ناک میں نلکی لگی ہوئی رہتی ہے، مسلمان بزرگ کے منہ میں آکسیجن لگا رہتا ہے، چاروں طرف فروٹس نظر آتے ہیں، بہت سارے ان کے رشتہ دار ان کی عیادت کے لیے آتے، کوئی پیسہ دے رہے، کوئی فروٹس لے کے آ رہے، کوئی اور چیز لے کے جا رہے۔ ان کا آخری وقت ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو ان کا نکل رہے ہوتے ہیں، وہ زبان سے کچھ نہیں بول پاتے، لیکن دل ہی دل میں وہ کہتے ہیں اے ظالموں مجھے فروٹس کی ضرورت نہیں ہے، اے ظالموں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کے الفاظ سننے کی ضرورت ہے۔ ہاں ان کے دل میں خیال آتا ہے، اپنی بیوی سے وہ کہتا ہے میری بیوی مجھے قرآن کریم کی چند آیتیں تو سنا دے، میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارے گھر والوں کا ہے۔ اے میرے شوہر تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رشتہ دار تمہارا رشتہ لے کر میرے گھر میں آئے تھے، جب تمہارے رشتہ دار نے میرے والدین سے باتیں کی تھی، میرے امی نے کہا تھا، میرے ابا نے کہا تھا میری بیٹی اتنی قرآن پڑھی ہوئی ہے، اتنے مسائل جانتی ہے، تمہارے بدبخت والدین نے کہا تھا وہ تو ٹھیک ہے، اسکول کتنی پڑھی ہوئی ہے، کالجز کی تعلیم کتنی ہے۔ میرے شوہر تمہارے والدین نے اسکول کی تعلیم کو ترجیح دی تھی، میں آج تجھے ABCD سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن ہرگز نہیں سنا سکتی، آپ انگلش تعلیم سنو، میں آپ کو سنانے کو تیار ہوں۔ پھر اس بیچارے کا جان حلق میں ہوتا ہے، پھر ان کو خیال آتا اپنی اولاد کا، میرا بیٹا جس کے لیے میں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ کسی چیز کی پرواہ کی،
نہ اللہ کے نبی کی تعلیم جو میں نے اپنے بچوں کو نہ کرایا اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بچے کا خیال آتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹا تو قرآن کریم کے چند الفاظ سنا دے، میرے دل کو سکون ملے گا، دواؤں سے مجھے سکون نہیں مل رہا، یہ فروٹ سے مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ بچہ کہتا ہے ابا جان میں بھی آپ کو قرآن نہیں سنا سکتا، میری غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ نے مجھے علم دین پڑھایا ہی نہیں۔ ابا جان اس وقت کو یاد کرو جب آپ مزدوری کر کے گھر کو شام واپس آئے تھے، میری اماں نے رو کر اور ہنس کر آپ کو خوشخبری سنائی تھی، وہ رو بھی رہی تھی، ہنس بھی رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تو کیوں خوش نظر آ رہی ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ میری اماں نے کہا تھا میرے شوہر یہ راز کی باتیں ہیں، میں آپ کو تنہائی میں بتاؤں گی۔ رات کی تنہائی کے اندر آپ نے میرے اماں سے پوچھا تھا میری بیوی بتا تو صحیح وہ خوشخبری کیا ہے۔ میری بیوی نے، میری اماں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے شوہر آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، آپ کے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے تھے، میرے اماں کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے آپ نے کہا تھا میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو آپ نے کہا تھا میرا جو یہ بچہ، میرا جو یہ مہمان آنے والا ہے میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرے اماں نے کہا تھا میں اسے انجینئر بناؤں گا، آپ کہتے تھے میں اسے وکیل بناؤں گا، پھر میری اماں کہتی تھی مجھے اسے کوئی اور چیز بناؤں گا۔ میں اندر میں سن رہا تھا، رو رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اے ظالموں تم کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ اے میرا ابا جان میرا قصور نہیں ہے، آپ نے مجھے علم دین نہ پڑھایا، 9 مہینے کے بعد میں باہر آیا لیکن آپ نے اپنی تھپکیوں سے میرا استقبال کیا۔ میں رو رہا تھا، مجھے تکلیف کی وجہ سے رونا نہیں آتا تھا، مجھے اپنے نصیبی پر، بد نصیبی پر اور آپ کی بد نصیبی پر میں رو رہا تھا۔ آپ نے مجھے گانے سنائے، میں جب کچھ بڑا ہوا آپ نے مجھے اسکول کالج کا مجھے بستہ آپ نے تھما دیا۔ جب شام کو گھر واپس آتا تھا میری اماں ٹی وی چلاتی تھی، گانے کی آوازیں مجھے سناتی تھی، وہ جھاڑو لگاتی تھی، گانے بجاتی تھی، میں سنتا تھا، وہ آٹا گھونتی تھی، گانے سنتی تھی، میں سنتا تھا۔ اگر میں کبھی رونے لگتا تھا وہ گانا بجا کر میرے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، میں اس کو سنتے رہتے تھے، میں سنتے رہتا تھا۔ میرے ابا جان میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس آپ نے خالی کنویں کے اندر آپ نے اتنا مجھے زہر بھر دیا تھا، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، میں رات کو کبھی رونے لگتا تھا تو آپ کے گھر والے کہتے تھے بچے کو کسی نے جادو کر دیا ہے، بچے کے اوپر پوری اثرات آ گئے ہیں۔ آپ مسجد کے حضرت کے پاس جاتے تھے تعویذ کرانے کے لیے۔ ابا جان میرے اوپر کوئی برا سایہ نہ پڑتا تھا، گانے کی وجہ سے میرا دماغ پھٹتا جاتا تھا، لیکن آپ نے مجھے اتنا گانے کا زہر بھرا میں خود گانے کا عادی بن گیا۔ آج میں آپ کو گانا ہی سنا سکتا ہوں، قرآن کریم کی آیتیں نہیں سنا سکتا۔ میرے بھائیو آج ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں؟ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا آپ عصری تعلیم نہ دیں، آپ اسکول کالج کی تعلیم نہ دیں۔ مسلمان کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ تو بنا دو، دینی مسائل کے چند جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ تو سکھا دو۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں جب بھی مجھے علم دین کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں اپنے بچوں کو علم دین حاصل کراؤ۔ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے قبر کے اندر میرا اللہ کے فرشتے تم سے سوال و جواب کریں گے، نہ تمہارا نماز ٹھیک نہ تمہارے کوئی اعمال ٹھیک۔ میرے اللہ کے فرشتے کہیں گے اس کو جہنم میں جا کے ڈھکیل دو، میرا اللہ کہے گا نہیں اس کو جہنم میں نہ ڈالو، اس کو جنت میں جا کے ڈالو، اس لیے کہ فرشتوں تم قبر کے اندر کی چیزیں دیکھ رہے ہو، میں قبر کی اوپر کی چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے پوتے پوترے اس کے قبر کے اوپر آ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا۔ میرا اللہ کی شان گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بچہ مجھے الرحمن الرحیم کہے،
اور میں سے عذاب دوں، ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اندازہ تو کرو، جس بچے کو آج آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے تعلیم دے رہے، جب آپ مر گئے اتنے لاکھوں خرچ کر کے آپ ان کو علم حاصل کرائے، ایسا بچہ آپ کو مرنے کے بعد کم سے کم سورہ فاتحہ بھی آپ کے قبر پہ جا کے نہ پڑھ سکتا ہو۔ ایسے بچے سے تو میرے بھائیو نہ بچہ ہونا فائدہ مند ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے مرنے کے بعد ان کے قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں۔ میرے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہیں سورہ بقرہ کی شروع کی آیت یاد نہیں، اگر تمہیں سورہ بقرہ کی آخر کی آیت کو یاد نہیں، کم سے کم 3 مرتبہ جا کر سورہ فاتحہ پڑھ دیا کرو۔ خدا کی قسم تمہارے والدین کو، تمہارے مرحومین کو اللہ عذاب سے نجات دے دے گا۔ کون ہے آج اپنے والدین اپنے مرحومین کے قبروں پہ جا کے پڑھنے والے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری غلطی، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، خدا را اپنے بچوں کو علم دین حاصل کراؤ۔ انشاءاللہ باتیں تو بہت ہے کہنے کے لیے، ایسے ایسے والدہ بھی گزرے ہیں جن کے والد بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے مقام پر پہنچایا جس کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ امام بخاری جو بخاری کے سب سے حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں، انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کیا۔ خدا را اپنے بچوں کو علم، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کرائے۔ اگر آپ نے دونوں علم حاصل کرایا تو میرے بھائیو نور علی نور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔